بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حق کشمیر نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل میں اپنے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش کرتا چلوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی نیچے دیے ہوئے سبسکرائب کے آپشن پہ کلک کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئے آنے والی خبروں کے نوٹیفیکیشن کو حاصل کرنے کے لیے ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آج میں آپ کو بتا چلوں کہ 7 دسمبر کو اپنے گھر سے لاپتہ ہونے والے امتیاز عباسی کی لاش آزاد پتن کے قریب دریا سے ملی۔ سالیاں چوکی پولیس کی ناک کے نیچے سے اس طرح سے ایک آدمی کا غائب ہونا اور پھر اس کے بعد 29 دن کے بعد لاش کا ملنا، یہ انتہائی جو ہے وہ توجہ طلب بات ہے، اور ہر آدمی اس بات پہ پریشان ہے کہ آخر ایک بندہ اپنا علاج کروانے کے لیے سالیاں چوکی کے نزدیک ڈسپنسری پہ جاتا ہے اور واپس گھر والے ڈھونڈتے ہیں تو وہ واپس نہیں ملتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہوتا یا گھر سے لڑ جھگڑ کے گیا ہوتا تو پھر تو بندہ کہہ سکتا تھا کہ اس نے دریا میں خودکشی کی اور اس کے بعد وہ بندہ چلو اس کی لاش ملی، لیکن ایک بندہ اپنا علاج کروانے کے لیے جاتا ہے سالیاں میں، وہاں پہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے جاتا ہے، وہ دکاندار ہے، تاجر ہے، اور پھر واپس گھر نہیں آتا ہے۔ ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کیا یہ خودکشی ہے یا قتل؟ میرے خیال سے کیونکہ ہم ایز اے جرنلسٹ اس کا پوسٹ مارٹم کریں اس رپورٹ کا اور اس چیز کو دیکھیں تو میرے خیال میں یہ خودکشی تو نہیں لگتی بلکہ یہ قتل ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جو تھا امتیاز عباسی، یہ ذہنی طور پہ بالکل ٹھیک تھا، تاجر تھا، یہ کلس بازار میں دکان کرتا تھا، اور شام کے ٹائم جب وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے کچھ اس کو بیمار ہوا، تھوڑا بہت بیمار تھا، وہ گیا جب وہاں پہ سالیاں میں، اور سالیاں میں واپس وہ نہیں آ سکا۔ اب آپ کو میں بتا چلوں کہ سالیاں میں پولیس چوکی بھی ہے، اور یہ پولیس کے جو ہمارے اہلکار ہیں یہ لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں، اسی لیے لیتے ہیں کہ عوام کی جان و مال کا جو تحفظ ہو سکے، اور ارد گرد میں پولیس کی یہ چیز ہوتی ہے کہ پولیس ارد گرد میں نگاہ رکھتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہاں پہ کون بندہ آ رہا ہے، کس طرح کے لوگ یہاں پہ گھوم رہے ہیں، کس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کیا یہاں پہ منشیات فروش بھی ہیں یا دیگر جرائم پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، یا جو گاڑیوں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں میں بعض لوگ آتے ہیں راولپنڈی سے، مختلف پاکستان کے علاقوں سے یہاں پہ داخل ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی ان لوگوں کے لنکس ہوتے ہیں، اور ان کو چیک نہیں کیا جاتا ہے، ان کی ویریفیکیشن نہیں کی جاتی ہے، اور ان کو ہوٹلوں میں بھی کمرے یہاں پہ مقامی جو ہوٹل ہوتے ہیں بازاروں میں ان کو دے دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کا آئی ڈی کارڈ کیا ہے، یہ ویریفیکیشن ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا چلوں کہ اس بندے کے حوالے سے یہ سب سے بڑے جو تہلکہ خیز انکشافات ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ 29 روز میں اگر یہ بندہ اگر لاش اس کی دریا میں مسلسل اگر 29 روز رہتی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بندہ اس کا جسم کا کوئی حصہ بھی اس کا جو ہے وہ بچا ہوتا؟ اس کے بوٹ اس کے ساتھ لگے ہوتے، بوٹ جس طرح لگے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے اسی طرح سلامت ہیں، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہونا ممکن ہے؟ میرے خیال میں تو ناممکن ہی لگتا ہے، کیونکہ دریا میں اس طرح سے اتنے دن پانی میں لاش رہے اور پھر اس کی پہچان بھی ہو جائے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اس تجربات سے گزرے ہیں، جن لوگوں نے یہ لاشیں دیکھی ان کو پتہ ہوگا کہ کتنے زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اور یہ لگتا یہی ہے کہ 3-4 دن قبل شاید اس بندے کو یہاں پہ ڈالا گیا کہ منہ سے اس کے چمڑا اترا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے جب درکوٹ لے جایا گیا تو کہا گیا کہ اس کا گوشت جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرنے کے قابل نہیں ہے، یہاں پہ اس کے سلائی نہیں ہو سکے گی۔ اب اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے کہ ہم لوگ کس جانب جا رہے ہیں۔ جب سے مقامی پولیس جو ہے وہ یہاں سے گئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی مجرم، کوئی بھی قاتل گرفتار نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ یہ باہر سے جو پولیس آئی ہوئی ہے اس کو یہاں کے حالات اور واقعات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس کرمنل بندہ جا کے FIR کروا کے آ جاتا ہے، رپورٹ دے کے آ جاتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کس کے خلاف رپورٹ کرنی ہے، کس کے خلاف نہیں کرنی ہے۔ بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے جب بات سامنے آتی ہے کھل کے تو وہ کہتے ہیں جی کہ جھوٹ تھا یا صحیح تھا۔ تو یہ مقامی پولیس کے جانے کے بعد جب یہ جرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، چڑالہ بازار میں چوریاں ہوئیں، اس کے چور نہیں پکڑے جا سکے، الٹا
یہ پولیس والوں نے جو ہے غلط ایف آئی آریں کی، غلط رپورٹ دی۔ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ادریس کا جو مشہور واقعہ، جو چوکی آفیسر ادریس تھا، اس نے یہاں پہ کتنے بندوں کو ٹارچر کیا، مارا، اور اس کی آج تک انکوائری اس طرح سے مکمل نہیں ہو سکی شہریوں کا۔ حالانکہ پولیس ہماری اپنی پولیس ہے، یہ ہمارے اپنے محافظ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے یہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں۔ ہم ان پولیس والوں کی عزت کرتے ہیں جو حلال کر کے کھاتے ہیں، جو عوام کی جانوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی حرام نہیں کھاتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہاں پہ جس طرح یہ پولیس سالیاں پولیس چوکی کے نزدیک سے ایک بندہ غائب ہوا، اور وہ پھر بندہ غائب ہونے کے بعد پھر جناب لاش ملی، لیکن پولیس والے جو ہے وہ اس چیز کا سراغ پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا جی اس بندے کا جسم بہت نرم ہو چکا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کیس نہیں ہے، یہاں سے سالیاں سے ایک بندہ جو جس کا ذہنی توازن درست ہے، اس کی لاش بھی ملی، کوئی پتہ نہیں چل سکا، کسی نے پھینکا، اس نے خود چھلانگ لگائی ہے۔ اس کے بعد جو میں آپ کو بتاؤں کہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس لیے کہ پتہ چلتا ہے آیا کسی نے کس کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا۔ فاضل قتل کیس، مجھے ہزاروں کے کالیں آ چکی ہیں، سینکڑوں کالیں آ چکی ہیں، کہتے ہیں جی کہ فاضل قتل کیس کا یہ ہے کہ وہ دب گیا ہے، اور پوسٹ مارٹم میں کہا گیا اس نے خودکشی کی ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے اس کے چہرے کے اوپر تشدد کے نشانات ہوتے ہیں؟ کیا وہ بندہ جس کے چہرے کے اوپر تشدد کے نشانات ہوں وہ قتل ہوتا ہے، یا اس کو لٹکا ہوا ملے تو کہا جائے کہ خودکشی کی ہے اس نے؟ تو ہمارے جو علاقے کے اندر انویسٹیگیشن کی جو صورتحال ہے، جو یہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے آئی جی آزاد کشمیر کو فوری نوٹس لینا ہوگا، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، چیف سیکرٹری کو دیکھنا ہوگا آیا یہ کانڈی بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ اس طرح، ہمارے کبیر قتل کیس ابھی پینڈنگ ہے، وہ عدالت میں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی بندہ مرتا ہے اس کے قاتل آخر کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ آخر کس نے مارا، کدھر لاش بس دریا سے مل گئی؟ بس یہی حال ہے کہ کسی کو مار کے دریا میں پھینک دیا جائے اور کہا جائے کہ اس بندے نے خودکشی کی ہے، اب اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر حالات رہے تو کوئی بھی سفید پوش آدمی، کوئی بھی ایک اچھا آدمی معاشرے کے اندر جس کے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، تو وہ اس کو جناب مار کے دریا میں پھینک کے آ جائے اور پتہ ہی نہ چلے قاتلوں کا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے حوالے سے فل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ لاش تو دفن ہو گئی ہے، انہوں نے تو دفنا دی ہے، لیکن کیا اسی طرح ہم لوگ اسی طرح دفناتے رہیں گے؟ اسی طرح ہمارے جو لوگوں کا قتل عام ہوتا رہے گا، ناک خون بہتا رہے گا؟ کیا پولیس اسی چیز کی تنخواہ لیتی ہے کہ جناب بس بیٹھی رہے چوکیوں کے اندر، اور کسی لڑکیوں کا مسئلہ ہو جائے وہاں پہ پولیس جناب ایک دم ایف آئی آر کاٹ لے گی؟ جو جھوٹی گھریلو مقدمے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ جو ہے وہ عوام جو لوگ ہوتے ہیں، خاندانی جو معاملات ہوتے ہیں، یہ اپنے علاقوں کے اندر طے ہوتے ہیں، یہ تھانوں کے اندر نہیں طے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر تو پولیس ایک دم کوئک ایکشن کرتی ہے، لیکن جہاں پہ قاتل، چور، چرس بیچنے والے لوگ ہیں، وہاں پہ ہماری پولیس کو سانپ سونگ جاتا ہے، اور وہ پولیس بولتی تک نہیں ہے۔ میرے اوپر کئی دفعہ انہوں نے ایف آئی آر کی، آج بھی انہوں نے ایف آئی آر کی ہوئی ہیں، یعنی پتہ ہے ان کو کہ ہم کس طرح کا کام کرتے ہیں، ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کی رپورٹنگ کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے، پھر بھی جناب ہمارا نام لکھ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم ان کے کالے کرتوت بے نقاب کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام ہے میڈیا کا، ہم آواز ہیں عام آدمی کی، اور میڈیا کا یہی کام ہوتا ہے۔ اور آج جو امتیاز عباسی کا جو یہ معاملہ ہے، میرے خیال میں آپ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیں، اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی کسی کو کھا نہیں جاتا ہے۔ اپنے حق کے لیے بولیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، ورنہ آج اگر میں آپ کو بتاؤں کہ امتیاز عباسی گیا، کل کسی اور کی باری ہوگی، پرسوں کسی ہوگی، ہر کسی کی یہ باری آنی ہے۔ ہر کوئی جو بھی بندہ یہ سوچ کے چپ ہو جاتا ہے یہ امتیاز عباسی مر گیا چلے جانے دیں، ہمارے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ بھی کل یہی ہوگا، کیونکہ کسی جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو اس میں چھوٹا درخت یا بڑا درخت نہیں کنسیڈر ہوتا ہے، وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ جب آگ بھڑکتی ہے تو ہر چیز اس کی لپیٹ میں آتی ہے، چھوٹا بڑا کیا سب کچھ آ جاتا ہے، اور وہ سب کچھ جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ شروع میں آگ تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ جو چنگاری ابھی جلی ہوئی ہے، جو آگ کی شکل پکڑتی جا رہی ہے، یہ جرائم پیشہ لوگ نہیں پکڑے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ایک عام آدمی کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، اور یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا مورال بلند ہو رہا ہے۔ یہ لوگ مزید جرائم کرنے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کریں گے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ مزید جرائم کریں گے، مزید اس طرح کے اٹیک کریں گے، جانوں کا نقصان کریں گے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو، اگر آپ لوگ واقعی سچے اور محب وطن اور کشمیری ہیں، سچے مسلمان ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو انصاف ملے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ایک عام آدمی کو انصاف مل سکے، اور اس آواز کو اتنا شیئر کریں تاکہ ایک عام آدمی کو انصاف مل سکے۔ ورنہ میں آپ کو یہ بتاؤں، آج اگر ہم لوگ چپ رہے
تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلی کی طرح، جس طرح بلی آتی ہے اور کبوتر آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن بلی اس کو وہاں سے پکڑتی ہے، گردن سے پکڑ کے اس کو لے جا کے اس کا شکار کر کے کھاتی ہے۔ تو ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ بولیں اس ظلم کے خلاف، آئیں اس ظلم کے خلاف اس آواز کو بلند کریں، بنیں ایک مظلوم کی آواز، اور صدائے کشمیر نیوز کی اس ٹیم کا حصہ بن کے آپ ثابت کریں کہ ہمارا جو چینل ہے یہ عام آدمی کی آواز کو بلند کر رہا ہے، اور آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ مجھے عمران عباسی کو اجازت دیجیے، میں مزید ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ